بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، امریکن الیکشنز کو پوری دنیا میں انتہائی اہم اور سب سے بڑے الیکشن گردانا جاتا ہے۔ آج کی رات اس لیے اہم ہے کہ آج انہی امریکن الیکشنز کے حوالے سے امریکہ کے اندر جو ہے وہ صدارتی انتخاب کے لیے، صدر کے انتخاب کے لیے جو ہے وہ انتخابی عمل جاری ہے۔ امریکی الیکشن کے اوپر اس لیے بھی پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس امریکی الیکشن کے بعد، جو کہ ہر 4 سال کے بعد جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے، اس الیکشن کے بعد جو ہے وہ جو بھی صدر منتخب ہوتا ہے، عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی پالیسیوں کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا، اس کی پالیسیوں کے جو سیاسی اثرات ہیں، جو معاشی اثرات ہیں، دفاعی، اقتصادی، سماجی، تمام تر جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا کی جو سیاست ہے، جو پوری دنیا کی جو پالیسیاں ہیں ان کے اوپر پڑتے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے یہ بہتر گردانا کہ آج کے دن، آج کی رات جو ہے وہ اپنے ویورز سے، کیونکہ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے، پاکستانی میڈیا ہے، غیر ملکی میڈیا، ویب سائٹس، ٹی وی چینل، اخبارات، اس کے اوپر امریکن الیکشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میں نے یہ بہتر جانا کہ اپنے ویورز کے لیے آج میں اس حوالے سے کچھ ایک مختلف چیز جو کہ لے کے آؤں۔ آج پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات نہ کی جائے بلکہ امریکن الیکشن اور اس سے جڑی جو کچھ بنیادی اور ابتدائی جو معلومات ہیں اس حوالے سے آپ سے بات کی جائے، تاکہ آپ یہ امریکن الیکشنز کا پروسیجر بھی سمجھ پائیں اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اندازہ لگا پائیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ کون جیتنے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، امریکی جو الیکشن ہیں وہ ہر 4 سال بعد منعقد ہوتے ہیں، اور ہر 4 سال بعد نومبر کے مہینے کا جو پہلا سوموار ہے اس کے بعد آنے والا منگل، یعنی اگر پہلی تاریخ کو منگل آ جائے تو اس منگل کو الیکشن نہیں ہوتے۔ نومبر کے پہلے سوموار کے بعد آنے والا منگل، یعنی 2 نومبر سے لے کے 8 نومبر تک یہ الیکشن کسی بھی دن جو ہے وہ منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ان کی ایک آئینی توجیہ، آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس دفعہ یہ الیکشن جو ہیں وہ 3 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت ان کا انتخابی عمل کا جو انعقاد ہے وہ جاری ہے، اور جو امیدوار اس وقت میدان میں ہیں ان میں جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ اس وقت جو ہے امریکہ کے موجودہ صدر ہیں، انتخابی نشان جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کا ہاتھی ہے یعنی ایلیفینٹ۔ ان کے مقابلے میں امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن، جو کہ جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، ڈیموکریٹ جنہیں کہا جاتا ہے عام زبان میں، اور ان کا انتخابی نشان گدھا یعنی کہ ڈنکی ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ اور جو ہے وہ جاری ہے، اور ایک سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ آپ کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ بنیادی معلومات شیئر کرتے ہیں اس حوالے سے کہ امریکہ کے اندر 50 ایسی اسٹیٹس ہیں کہ جہاں پہ الیکٹورل کالج جو ہے الیکٹورل ووٹس کی تعداد جو ہے وہ 535 ہے، اور 51ویں جو ان کی ریاست ہے جسے فیڈرل کیپٹل یا ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کہا جاتا ہے، اس کے پاس 3 الیکٹورل کالج کے ووٹس ہیں۔ اس طرح کل جو الیکٹورل کالج کے ووٹس ہیں 538 ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ امریکن الیکشن جو ہیں وہ الیکٹورل کالج کی بنیاد پر جو ہے وہ ہوتے ہیں اور جیتے جاتے ہیں، اور وہاں پہ پاپولر ووٹس کس کو پورے ملک میں کتنے پڑے ہیں اس سے زیادہ دار و مدار جو ہے وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کا اس بات پہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ الیکٹورل کالج کے ووٹس جو ہے وہ حاصل کر پایا ہے۔ الیکٹورل کالج سے مراد یہ ہے کہ ہر جو امریکی ریاست ہے، یہ جو 51 ریاستیں، ان کی آبادی کے تناسب سے اور دیگر جو ہے وہ کچھ شرائط کی بنیاد پر ان کو الیکٹورل کالج کے ووٹس جو ہیں وہ ان کے اندر تقسیم کیے گئے ہیں۔ کچھ چھوٹی ریاستیں ہیں، کچھ بڑی ریاستیں ہیں، اور یہ جو کل الیکٹورل ووٹس ہیں ان کی تعداد 538 بنتی ہے، اور اس میں سے جو بھی پارٹی، جو بھی امیدوار جو ہے وہ 270 الیکٹورل ووٹس حاصل کر پاتا ہے یا اس سے زائد، وہ جو ہے امریکہ کا آئندہ کا صدر منتخب ہوتا ہے۔ 46ویں صدر کے لیے یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور جو بھی صدر منتخب ہوگا، اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوتے ہیں دوبارہ تو وہ 45ویں صدر ہی، کیونکہ 45ویں صدر وہ تھے، اور اگر ان کی جگہ جو بائیڈن آ جاتے ہیں تو وہ 46ویں صدر ہوں گے امریکہ کے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں ان معلومات کی بنا پر جس کے نتیجے میں یہ الیکشن سمجھنے میں آپ کو مزید آسانی ہو جائے۔ 2 جو ریاستیں ہیں امریکی ریاستوں کے اندر، ایک مین اور ایک نیبراسکا، یہ 2 ایسی ریاستیں ہیں جہاں پہ جو الیکٹورل کالج کے ووٹس ہیں وہ پاپولر ووٹس کی بنیاد پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ فرض کیجئے کہ اگر کسی ایک ریاست کے اندر 100 ووٹ ہیں اور اس کے جو الیکٹورل کالج کے ووٹس ہیں وہ 10 ہیں، اور اگر کسی نے 60 ووٹ حاصل کیے اور دوسرے امیدوار نے 40 ووٹ حاصل کیے، تو 6 الیکٹورل کالج کے ووٹس جو ہیں وہ 60 والے امیدوار کو مل جائیں گے، اور 40 والے کو 4 ووٹ الیکٹورل کالج کے مل جائیں گے۔ لیکن ایسا صرف 2 ریاستوں میں ہوتا ہے، یعنی مین اور نیبراسکا کے اندر۔ باقی جو 49 ریاستیں ہیں امریکہ کی، وہاں پر یہ اصول ہے کہ پاپولر ووٹس جو بھی امیدوار 50.1% یعنی
100 میں سے 51 ووٹ جو بھی امیدوار حاصل کر لے گا، اس ریاست کے الیکٹورل کالج کے جتنے بھی ووٹ ہیں، یعنی فرض کیجئے وہ ریاست جو ہے وہ اگر ہم مثال لے لیں ریاست کیلیفورنیا ہے جس کے 55 الیکٹورل کالج کے ووٹس ہیں، تو اگر کیلیفورنیا کے اندر 51% ووٹس ایک امیدوار حاصل کرتا ہے اور 49 دوسرا، تو جس نے 51% حاصل کیے ہیں تمام کے تمام 55 الیکٹورل کالج کے جو ووٹس ہیں وہ اسی کے شمار کیے جائیں گے۔ اس طرح سے جو سوئنگ سٹیٹس ریاستیں ہیں جہاں پہ کسی قسم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ماضی کو دیکھتے ہوئے، جو کہ دونوں طرف جا سکتی ہیں، ڈیموکریٹس کی طرف یا ریپبلکن کی طرف، وہاں پر جو ہے وہ ان کے اوپر زیادہ دار و مدار ہوتا ہے اور یہ غور کیا جاتا ہے کہ وہاں سے کون سی جو سیاسی جماعت ہے وہ الیکشن جیتے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کو زیادہ الیکٹورل ووٹس ملیں گے اور وہ پھر آئندہ کا امریکی صدر ہوگا۔ 49 ریاستوں میں الیکٹورل ووٹس 50% سے زیادہ ووٹ لینے کی بنیاد پر جیتے امیدوار کے پاس چلے جاتے ہیں، ہارے ہوئے کے ہاتھ میں 0 آتا ہے، جبکہ صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جہاں پہ تناسب کی بنیاد پر جو ہے وہ ووٹ تقسیم ہوتے ہیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں ان الیکٹورل کالج کے ووٹس کی جانب تاکہ آپ کو اندازہ لگانے میں آسانی ہو کہ کون سی ایسی ریاستیں ہیں جہاں کے الیکٹورل کالج کے ووٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یہ جو ٹوٹل میں نے آپ کو ووٹس بتائے تھے جن کی تعداد 538 ہے، ان میں سے جو بڑی ریاستیں ہیں، کیلیفورنیا کے پاس 55 الیکٹورل ووٹس ہیں، فلوریڈا کے پاس 29، نیو یارک کے پاس 29، ٹیکساس 38، پینسلوینیا 20، الینوائس 20، اوہیو 18، مشیگن 16، جارجیا 16، نارتھ کیرولینا 15، نیو جرسی 14، ورجینیا 13، انڈیانا 11، واشنگٹن 12، ٹینس 11، میساچیٹس 11، ایریزونا 11، میری لینڈ 10، میری سوٹ 10، میسوری 10 اور وسکنسن 10۔ اس کے علاوہ باقی جو ریاستیں ہیں وہاں پہ 10 سے کم جو ہیں وہ الیکٹورل کالج کے ووٹس ہیں اور ان کو نسبتاً چھوٹی ریاستیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ریاستیں ہیں بڑی، کیلیفورنیا، فلوریڈا، نیو یارک، ٹیکساس، یہاں سے جو امیدوار زیادہ پاپولر ووٹ حاصل کرتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ الیکٹورل کالج کے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اچھا، ماضی کا اگر جائزہ لیا جائے، ماضی کو اگر دیکھا جائے تو کچھ ریاستیں ہیں کہ جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ سٹیٹس ہیں۔ ریڈ سٹیٹس کی اصطلاح ان ریاستوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جہاں پہ ریپبلکن جو ریاستیں ہیں وہ گزشتہ 4 الیکشنز کے اندر ان کو کامیابی ملی، اور بلو سٹیٹس ریاستیں انہیں کہا جاتا ہے جہاں میں جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے امیدوار جو ہے وہ گزشتہ 4 الیکشن کے اندر جیتتے رہے۔ اور اس وقت تک اگر ہم جائزہ لیں، اس وقت تک جتنے بھی جو جائزے سامنے آئے ہیں ان جائزوں کا سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ سرپرائز ملے گا اور جو بائیڈن جو ہے وہ اس ریس میں آگے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ گزشتہ الیکشن میں تمام تر جو جائزے تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں ہیلری کلنٹن جو امیدوار تھیں ان کے حق میں تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ سرپرائز دیا اور وہ الیکشن جیت کر سامنے آ گئے۔ اس لیے آخری دم تک جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم ماضی کے الیکشنز کا اگر جائزہ لیا جائے تو کچھ سیاسی تجزیہ نگار یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ اس طرح ہوگا گزشتہ تقریباً 28-30 برسوں میں کہ 1992 کے بعد جو ہے وہ پہلی مرتبہ یہ ہوگا کہ کوئی ایک امیدوار اپنی صرف ایک مدت پوری کرے گا، یعنی 4 سال۔ میں آپ کو واضح کر دوں کہ امریکہ کے اندر یہ آئین کے اندر، قانون کے اندر ہے کہ کوئی بھی صدارتی امیدوار 2 ٹرمز جو ہے وہ 4 سال کی لے سکتا ہے، اس کے بعد وہ امیدوار دوبارہ سے نہیں آ سکتا۔ اور ماضی میں یہ رہا ہے کہ 1976 سے لے کے 1980 کے دوران ڈیموکریٹک پارٹی کے جمی کارٹر جو ہے وہ 4 سال کے لیے منتخب ہوئے، پھر 1980 سے 1988 کے درمیان 2 ٹرمز آئیں رونالڈ ریگنز کے پاس جو کہ ریپبلکن پارٹی کے تھے۔ اس کے بعد پھر 1988 سے لے کے 1992 بش سینئر ریپبلکن پارٹی کے وہ صرف 4 سال کے لیے رہے، جبکہ بل کلنٹن جن کا تعلق ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ تھا وہ 1992 سے لے کے 2000 تک 2 ٹرمز یعنی کہ وہ 8 برسوں کے لیے رہے۔ جارج بش جونیئر ریپبلکن پارٹی کے 2000 سے لے کے 2008 تک 8 سال انہوں نے 2 ٹرمز لیں۔ اسی طرح اوباما نے، براک اوباما جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا، وہ 2008 سے 2016 تک 8 برسوں کے لیے 2 ٹرمز انہوں نے لی، جبکہ موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پہلی مدت جو ہے وہ مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور جائزہ یہ بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوسری مدت کے لیے صدر منتخب نہیں ہو سکیں گے اور انہیں جو ہے وہ جو بائیڈن کی طرف سے سرپرائز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پاپولر ووٹس شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ زیادہ لے جائیں، لیکن جو کہ الیکٹورل کالج کے ووٹس ہوں گے وہ جو ہے جو بائیڈن زیادہ لیں گے۔ اور یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ قانونی پیچیدگیوں کے باعث سپریم کورٹ میں، جیسا کہ ماضی میں بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے، کہ وہاں پہ اگر یہ معاملات چلے گئے تو الیکشن کے نتائج میں اور دیگر معاملات میں صدر کے انتخاب میں اس حوالے سے کچھ تھوڑی بہت
دیر بھی ہو سکتی ہے، تاہم یہ وہ الیکشن ہیں جن کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پہلی دفعہ ان کے نتائج جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں، کیونکہ کرونا کے باعث جو زیادہ بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، انہوں نے پوسٹل بیلٹ کا انتخاب کیا ہے اور اس کے ذریعے گنتی میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام تر معلومات امریکن الیکشنز کے حوالے سے۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔